السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے وہ 10 غلطیاں جو شادی شدہ خواتین کو بیمار بنا دیتی ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ شکریہ۔ اچھی صحت اور خوبصورت نظر آنے کے لیے خواتین دنیا بھر کے جتن کرتی ہیں، لیکن اکثر کو شکایت رہتی ہے کہ انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو بھی یہی شکایات ہیں تو جائزہ لیجئے کہ کہیں آپ بھی یہ غلطیاں تو نہیں کر رہی جس سے آپ کی خوبصورتی اور صحت دونوں داؤ پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو چلیے ان 10 غلطیوں کو جان لیتے ہیں جس کی وجہ سے خواتین بیمار ہو جاتی ہیں۔ اس میں پہلی غلطی ہے پانی کم پینا۔ کم پانی پینا، مناسب مقدار میں پانی پینا ہم سب کی صحت کے لیے مفید اور ضروری ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ہمیں روزانہ کم از کم 8 گلاس یعنی 2 لیٹر پانی پینا چاہیے تاکہ جسم میں پانی کی صحیح مقدار موجود رہے، لیکن اکثر خواتین اس سادہ سے مشورے کو بھی نظر انداز کر دیتی ہیں اور اس وقت پانی نہیں پیتی کہ جب انہیں پیاس لگ رہی ہو۔ ضرورت سے کم پانی پینے کے نتیجے میں آپ کو نہ صرف ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی کی کمی کی شکایت ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے جلدی تھکن اور چڑچڑا پن اور قبض جیسے مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، کھانا چھوڑ دینا۔ بہت سی خواتین ڈائٹنگ کے نام پر ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیتی ہیں، لیکن اس سے ان کی صحت کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ ایک وقت کھانا نہیں کھاتی تو لمبے وقفے کے نتیجے میں آپ کو شدید بھوک لگتی ہے اور آپ ایک ہی وقت میں معمول سے زیادہ کھاتی ہیں، جو وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ وقت پر کھانا کھائیے لیکن مناسب مقدار میں، کیونکہ اس طرح آپ کی بھوک قابو میں رہنے کے علاوہ صحت بھی اچھی رہے گی۔ نمبر 3، متوازن غذا نہ کھانا۔ وقت پر اور صحیح مقدار میں کھانا کھانے والی خواتین بھی اکثر صحت کے مسائل کی شکایت کرتی ہیں، لیکن اس کا تعلق کھانے کی مقدار اور وقت سے نہیں بلکہ معیار سے ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کی غذا متوازن بھی ہو، یعنی اس میں دالیں، سبزیاں، پھل، خشک میوہ جات اور فائبر سے بھرپور اناج، خاص طور پر بھوسی یعنی بران کی مناسب مقدار والا آٹا بھی شامل ہو۔ متوازن غذا کی بدولت آپ کے جسم میں زیادہ چربی جمع نہیں ہونے پاتی، جبکہ ہاضمہ بھی درست رہتا ہے اور آپ سارا دن خود کو چاق و چوبند بھی محسوس کرتی ہیں۔ نمبر 4، ناکافی پروٹین۔ متوازن غذا کے اہم اجزاء میں پروٹین، لحمیات بھی شامل ہیں، جو خواتین و حضرات دونوں کے لیے ضروری ہیں، لیکن بیشتر خواتین اس کا خیال نہیں رکھتی اور ضرورت سے کم مقدار میں پروٹین استعمال کرتی ہیں۔ پروٹین سے بھرپور غذاؤں میں انڈا، مچھلی، مرغی، دہی اور دودھ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ اگر روزانہ ممکن نہ بھی ہو تو ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ ان پر مشتمل کھانے پکائے جا سکتے ہیں اور جسم میں پروٹین کی مقدار پوری رکھی جا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ پروٹین سے نہ صرف جسم چست یعنی سمارٹ رہتا ہے، بلکہ یہ خون میں شکر کی مقدار یعنی شوگر لیول کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے۔ نمبر 5، کاربوہائیڈریٹس کی نامناسب مقدار۔ پروٹین کی طرح کاربوہائیڈریٹس بھی ہماری روزمرہ غذا کے لازمی اجزاء میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن بہت سی خواتین اس طرف توجہ نہیں دیتی۔ کیلا، آلو، چقندر، اورنج، گریپ فروٹ، سیب، لوبیا، مختلف سبزیوں اور اناج میں کاربوہائیڈریٹس کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے، جنہیں اپنے روزمرہ غذائی معمولات کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ البتہ کاربوہائیڈریٹس کے استعمال میں حد سے زیادہ تجاوز بھی نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ان کی کم مقدار لینے سے چڑچڑے پن، تھکن، متلی، قبض، درد سر اور ضروریات سے زیادہ کھانے یعنی اوور ایٹنگ جیسے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ نمبر 6، چکنائی سے مکمل پرہیز۔ یہ مانا کہ زیادہ تیل اور گھی والی یعنی مرغن غذاؤں میں چکنائی کی وافر مقدار ہوتی ہے، جو آپ کے جسم میں کولیسٹرول کے لیولز کو بڑھا سکتی ہے۔ لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چکنائی بھی ہمارے جسم کی اہم ضروریات میں شامل ہے۔
اس لیے روزمرہ غذا میں چکنائی کی مقدار کم ضرور رکھیے لیکن اسے بالکل ختم نہ کیجیے۔ نمبر 7، بے وقت کھانا۔ غذا کتنی ہی متوازن اور غذائی اجزاء سے بھرپور کیوں نہ ہو، لیکن اگر بے وقت کھائی جائے تو فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ مشرقی گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ خاتون خانہ پہلے سارے گھر والوں کو کھانا کھلاتی ہیں اور پھر برتن دھونے کے بعد خود کھانا کھاتی ہیں۔ یہ ان کی صحت کے لیے بری خبر ہے۔ انہیں چاہیے کہ صبح کے ناشتے سے لے کر رات کا کھانا کھانے تک صحیح وقت پر کھائیں۔ یاد رہے کہ ناشتے کا صحیح وقت علی الصبح یعنی طلوع آفتاب کے فوراً بعد، دوپہر کا کھانا دن کے 12 بجے سے 2 بجے کے درمیان کھا لینا چاہیے، جبکہ رات کے کھانے کا موزوں ترین وقت سورج چھپنے سے پہلے تک کا ہے۔ بے وقت کھانے کا نتیجہ بدہضمی، موٹاپے اور صحت کے دوسرے کئی مسائل کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، حد سے زیادہ ورزش۔ اگرچہ متوسط طبقے کی خواتین سارے دن گھر کے کام کاج میں اتنی جسمانی مشقت کر لیتی ہیں کہ انہیں کسی ورزش کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن ایک آرام دہ اور پراسرار زندگی گزارنے والی عورتیں خود کو فٹ رکھنے کے لیے طرح طرح کی ورزش کرتی ہیں، لیکن انہیں یہ جاننا چاہیے کہ جسمانی برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ خواتین کو سمارٹ اور چاق و چوبند رکھنے کے لیے پورے دن میں زیادہ سے زیادہ 60 منٹ تک ورزش کرنی چاہیے۔ نمبر 9، ورزش سے گریز۔ اسی تصویر کا ایک دوسرا رخ ان خواتین کی شکل میں ہے جو بے حد آرام پسند ہوتی ہیں اور نہ تو وہ گھریلو کام کاج کرتی ہیں اور نہ ہی ورزش میں انہیں کسی قسم کی دلچسپی ہوتی ہے۔ ایسی خواتین کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف صحت بخش اور متوازن غذا انہیں تندرست نہیں رکھ سکتی۔ ورزش نہ کرنے اور اعصابی تناؤ، ڈپریشن، ہائی بلڈ پریشر، ناقص ہاضمے، موٹاپے اور درجنوں اقسام کے سنگین امراض کو دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ نمبر 10، نیند کی کمی۔ روزانہ 7 گھنٹے کی نیند صحت کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اکثر خواتین اس سے کم وقت تک ہی سو پاتی ہیں، جس کی عموماً وجہ گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ نیند کی کمی انہیں متعدد امراض میں مبتلا کر سکتی ہیں، لہٰذا خواتین کو اپنی روزمرہ کی نیند پوری کرنی چاہیے، اور اگر رات کے وقت پوری نیند ممکن نہ ہو سکے تو وہ دن کے وقت چند گھنٹوں کی نیند لے کر رات کی کسر پوری کر سکتی ہیں، تاہم اس لیے انہیں اپنے اہل خانہ کا تعاون درکار ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔